الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فرق فلیس منا۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، درود و سلام ہو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، آپس کی اصلاح کر لو۔ پھر کہا اللہ آگے وَأَطِیعُوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، وَرَسُولَهُ، نبی کا حکم مانو اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہیں۔ آپس کی اصلاح بہت ضروری ہے، اتحاد، اتفاق، محبت، الفت انسان کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ انسان کی زندگی محبت سے آگے بڑھتی ہے، نفرتوں سے رک جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر، معاشرے کے اندر اصلاح کی بڑی ضرورت ہے۔ گھر میں اصلاح کی ضرورت ہے، مسجدوں میں اصلاح کی ضرورت ہے، بازاروں میں اصلاح کی ضرورت ہے، کاروبار میں اصلاح کی ضرورت ہے، میاں بیوی کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، والدین اور اولاد کے درمیان اصلاح کی ضرورت ہے، دو خاندانوں کے درمیان اصلاح کی ضرورت ہے۔ اصلاح کس چیز کا نام ہے؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اصلاح مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو ناچاکیاں ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، کدورتیں ہیں، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرنے کے بجائے نفرت کرتا ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ وہاں پر محبت کی بنیاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو بھائی بھائی سے محبت نہیں کرتا۔ ارے آج کل کے معاشرے کے اندر میاں بیوی سے بھی محبت ختم ہو گئی ہے۔ اصلاح کی ضرورت ہے۔ کیسے کریں ہم اصلاح؟ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں ایک دوسرے کے اندر اصلاح کا کام کرو، نفرت اور جدائی کا کام نہ کرو۔ اگر نفرت اور جدائی کا کام کرو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی کا پیغام اس امت کے لیے محبت کا پیغام ہے۔ زندگی بھر دیکھیں اللہ کے نبی کی سیرت طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کو محبت کا پیغام دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کر کے آتے تو اللہ کے نبی اس کے ساتھ ایسی محبت سے پیش آتے، قتل کا ارادہ بدل لیتا تھا۔ اور آج معاشرے کے اندر سب سے زیادہ بدگمانی کی وجہ سے ہمارے یہاں اصلاح کا کام ختم ہو گیا ہے۔ اسلام کے اندر اصلاح کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ نے کہا اگر اللہ کا ڈر ہے تو آپس میں اصلاح کرو۔ اگر نبی کا حکم مانتے ہو، اللہ کا حکم مانتے ہو تو اصلاح کا کام کرو۔ اگر حقیقت میں آپ ایمان والے ہیں تو اصلاح کا کام کرو۔ اپنے آپس کی عداوتوں کو دور کرو، محبت کا پیغام عام کرو، ملنے کی کوشش کرو، عداوتوں کو دور رکھنے کی کوشش کرو۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی ایک روایت فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجات، کیا میں تمہیں افضل درجات کے معاملے میں نہ بتاؤں؟ ایسے عمل
تمہارے رتبے کو تمہارے درجے کو بڑھا سکے. کس سے بڑھ کر بڑھائیں گے؟ الصلاۃ والصیام والصدقہ. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ نماز سے بڑھ کر تمہارے درجات کو اللہ بلند کرے گا، روزوں سے بڑھ کر تمہارے درجات کو بلند کرے گا، صدقہ خیرات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرے گا. جب یہ بات کہی تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کہیے تو صحیح وہ کیا عمل ہے کہ نماز سے بھی بڑھ کر درجہ ہے، روزے سے بڑھ کر درجہ ہے، صدقہ خیرات سے بڑھ کر درجہ ہے، کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ الْبَيْنِ، آپس میں اصلاح کرو، آپس میں جوڑنے کا کام کرو، توڑنے کا کام نہ کرو. بخاری کی ایک روایت میں جب پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس. ارے جھوٹ بولنا اسلام کے اندر حرام ہے. جو جھوٹ بولتا ہے اللہ کی لعنت ہے، نبی کی لعنت ہے، یعنی تمام انسانوں کی لعنت برستی ہے اس پر. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو اصلاح کا کام کرتا ہے اس میں اگر جھوٹ بول کر دونوں کو ملاقات کراتا ہے، محبت کا پیغام آپس میں پہنچاتا ہے، ایسا انسان جھوٹا نہیں ہے. مثلاً یہ ہے دو آدمی نفرت کے بازار میں جل رہے ہیں، دوست ہے بیچ میں کا تو جا کر کہہ سکتا ہے بھی تمہاری تعریف کر رہا تھا ان بہت، حالانکہ کچھ بھی نہیں کرایا تھا، جھوٹ بول رہا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، حالانکہ اسلام جھوٹ کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے. آپ کو معلوم ہے سیرت طیبہ پڑھیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے نبی کی زندگی کتنی تھی؟ 63 سال، یعنی 60 پر 3 سال اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر جیے. قسم خدا کی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اللہ کے نبی کی صداقت اور امانت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے 63 سال کی زندگی میں اللہ کے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. یہ پیغام اس امت کو دیا گیا ہے. لیکن امت کے درمیان اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں 3 جگہیں ایسی ہیں اگر جھوٹ بول لیتا ہے تو انسان کامیاب ہے. مطلب کامیاب مطلب جھوٹا نہیں ہے وہ. ہاں نبی کہہ رہے ہیں جھوٹا نہیں ہے. کون؟ جو سب سے پہلے اپنے بھائیوں کے بیچ میں محبت ڈال کے جھوٹ سچ بتا کر ان کو ملانے کی کوشش کرتا ہے، ایسا آدمی جھوٹا نہیں ہے. لیس الکذاب کا اللہ کے نام نہیں ہے یہ جھوٹا، نبی کی نگاہ میں نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے یہ جھوٹا. پھر کہاں جھوٹ بولیں گے؟ ایک جھگڑا یعنی جنگ کے میدان میں جھوٹ کی اجازت دی گئی ہے. کیوں؟ کافروں کو ایک روٹ بتایا جا رہا، ہم ادھر سے لڑنے آئیں گے، ایشو کیا جا رہا ہے کافروں کے بیچ میں، ہم یہ راستے سے لڑنے جا رہے ہیں. اب کافر کیا ہے ادھر راستہ تکتے ہوئے بیٹھے ہیں، دوسرے راستے سے جا کر پیچھے سے حملہ کرنا. یہ ارادہ یہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ وہاں راستوں کو بدل کے لڑنے ہی جا رہے ہیں. چاہے ادھر سے جاؤ لڑنا ہی ہے، یہاں جھوٹ نہیں ہے. یہ ایک اور ہے، اب بولے تو سب جنے عمل کر لیتے ہیں. کہاں پہ؟ بیوی کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں. شوہر اور بیوی کے درمیان کا مسئلہ ہی ایسا ہے. کیا ہے؟ عید کا بازار ہے ابھی ماشاءاللہ، سب خریدنے جائیں گے اپنی بیویوں کو ساڑیاں ڈریس وغیرہ. مثالیں بھی بہت سارے ہیں لیکن ایک آسانی مثال دے رہا ہوں. 1000 کی ساڑی لے لیے، کتنے میں لایا تو 5000 بولیا 3000 میں لوں. دیکھ لایا کتنے کو؟ 1000 میں. کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کیونکہ یہ عورت ماننے والی نہیں ہے، ابھی نہیں مانے گی. ہے بخاری کی روایت ہے. اللہ اکبر.
اس کو منوانے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا منواؤ اسے، جھوٹ بول کر ہی کیوں نہ ہو، اپنی طرف کر لو، تمہارا گرویدہ بنا لو۔ اور وہیں پر بیوی کے لیے بھی اجازت ہے کہ شوہر کے سامنے جھوٹ بولے۔ اب وہ کہاں بولنا، اب وہ مثال میں نہیں دیتا۔ بہرحال مجھے کہنا یہ ہے کہ اصلاح کے کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر جھوٹ بھی بول رہا ہے اصلاح کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، بدگمانیاں ڈالتے ہیں، ایک کو چار لگاتے ہیں، ہم بولا نہیں رہتا، بول کر ابھی توڑاتے ہیں۔ ہماری فطرت ایسی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا، جوڑنے کا کام کرو، توڑنے کا کام نہ کرو۔ قباء والوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی، دو قبیلوں کے بیچ میں۔ قباء جانتے ہیں مسجد قباء، ان کا قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے، بڑا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ قباء والوں کو۔ ان کے بیچ میں لڑی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا وہاں خاندانوں کے بیچ میں۔ جھگڑا ایسا ہوا کہ آپس میں پتھر برسنے شروع ہو گئے، پتھروں سے مارا جا رہا ہے۔ پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی روایت کتاب الصلح کے اندر جہاں صلح کا بیان ہے، کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کو پتہ چلا عشاء کا ٹائم یا کسی نماز کا ٹائم ہے، ایک جماعت کو لے کر اللہ کے نبی جا رہے ہیں، کہاں، صلح کرنے کے لیے۔ صلح کرنے کے لیے اللہ کے نبی وہاں گئے، دونوں خاندانوں کے درمیان صلح کر رہے ہیں، یہاں بلال اذان دے رہے ہیں، یہاں صلح کر رہے ہیں، بلال اذان دے رہے ہیں۔ اذان ختم ہو گئی لیکن صلح کر رہے ہیں اللہ کے نبی، جماعت کا وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلح کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کیا کیا، ابو بکر کو تیار کیا، ابو بکر آپ امامت کیجئے، اللہ کے نبی شاید نہیں آئیں گے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نا، ابو داؤد کی روایت، درجات کے اندر نماز سے بھی بڑھ کر ہے کہ کسی کی اصلاح کی جائے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو خاندانوں کے بیچ میں اصلاح کر رہے ہیں۔ یہاں فرض نماز کی ادا ہو گئی اور اللہ کے نبی کی جگہ پر امامت کے لیے ابو بکر امامت کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی وہاں اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا اہم کام ہے اصلاح کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، ابو بکر امامت کر رہے ہیں، صفیں چیرتے ہوئے سیدھے ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ ہر صف میں دیکھے اللہ کے نبی کو کیا کرنے لگے، تالیاں بجانا شروع کر دیا، تالیاں بجا رہے ہیں۔ اور ابو بکر جب نماز میں کھڑے ہو جاتے نا، او اللہ اکبر، ان کی نماز کا مسئلہ ہی الگ ہے۔ او اللہ کے نبی کے کیا کہتے ہیں، آخری حالات میں کہا تھا نا، عمر کو کہیے کہ امامت کریں، میرے ابو نماز میں کھڑے ہو جاتے تو بڑے نرم دل ہیں، لیکن نماز میں کھڑے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، لیکن نماز کے اندر اتنا ذہن لگایا رکھا ہے، تالیوں کی آواز بھی ان کے کانوں میں نہیں پہنچ رہی۔ یہاں تک کہ تالیاں زیادہ جب بجنے لگی، محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں، تو پیچھے آنے کے لیے جب جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ابو بکر امامت کرو۔ لیکن ابو بکر کی دیکھیے شان بھی اتنی اونچی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے امامت کرو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ لیکن ابو بکر نے کہا یہ میری شان نہیں ہے کہ نبی پیچھے اور میں سامنے ہوں۔ پیچھے آ گئے اور اللہ کے نبی نماز مکمل کرنے کے بعد صحابہ سے کہا، اے لوگوں، یہ تالیاں بجانا عورتوں کا کام ہے۔ کیا کہا؟ یہ تالیاں بجانا عورتوں کا کام ہے، یہ فطرت عورتوں کی ہے، مردوں کی نہیں ہے۔ ہاں، اگر مرد کو اگر کوئی اشارہ کرنا چاہے امام کے لیے، امامت کرنے والے کے لیے اگر اشارہ کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے ہم؟ سبحان اللہ کہیں گے، اللہ کے نبی نے کہا۔ اور اس کے بعد ابو بکر سے کہا، ابو بکر میں نے تمہیں امامت کرنے کے لیے کہا تھا، کیوں پیچھے آ گئے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ناچیز، یہ گنہگار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہے اور امامت کرے، یہ اللہ کے نبی، یہ میرے لیے زیبا نہیں ہے۔ دیکھیے
بہرحال اس پورے واقعے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اصلاح کا کام کر کے آ رہے ہیں، اور کہاں آ رہے ہیں؟ نماز کھڑی ہو گئی ہے. ہمیں بولے تو کیا ٹھہرا تھا کہ وہاں لڑ رہے تھے، نماز میں اصلاح کا کام کرو، دیکھ لیتا نہیں ٹھہرنا، لڑا لیتا نہیں ٹھہرنا، ویڈیو نکال لے کے نہیں ٹھہرنا، اصلاح کا کام کرو. کوئی بیچ میں جا کر ان کے صلح کرا دو، نیکی کا کام ہے. ہمیں کہتے ہیں ٹھکتی ویڈیو نکالتے، کہتے اس کی غلطی بتانا عمل کر، موقع کی طاق میں رہتے ہیں. غلط ہے نا، یہ اسلام اس کی اجازت دے دیتا. جاتے جاتے ہم اللہ کے نبی اصلاح کیے، اب اللہ بھی اصلاح کرتا ہے اپنے بندوں کی. اللہ بھی کیسے اصلاح کرتا ہے، حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. مستدرک علی الصحیحین کی ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کی جماعت میں بیٹھے، اچانک ہنس رہے ہیں، کیونکہ جبرائیل آ گئے تھے وہاں پہ. اچانک ہنس رہے ہیں، ایسا ہنسنے لگے کہ ہنستے ہوئے دیکھ کر حضرت عمر خاموش نہیں رہتے تھے. آگے اللہ کے نبی مبارک ہو، اللہ آپ کو ایسے ہی ہنستا ہوا رکھے ہمیشہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معلوم ہے عمر میں کیوں ہنس رہا ہوں، بتائیے تو صحیح. اللہ کے نبی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دو بندوں کو کھڑا کیا گیا ہے، اللہ کے سامنے دونوں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کیسے کھڑے ہیں؟ گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں، گھٹنوں کے بل. ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، اس نے مجھے دنیا میں ستایا، مارا، توڑا، بہت کچھ کیا، اب مجھے بدلہ چاہیے اس کا. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اب بدلہ چاہیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے دے بھائی بدلہ پوچھ رہا نا. وہ کہے گا اللہ میں اب نیکیاں بانٹ کے کنگال ہو گیا ہوں، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اب میں اس کو کیا دوں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ دونوں کے جھگڑے کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی. اللہ کے سامنے کھڑے جھگڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دونوں کی اصلاح کر رہا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی اصلاح کیے دنیا کے اندر، وہاں میدان محشر میں اللہ ان دونوں کی اصلاح کر رہا ہے. یہ آیت پڑھا اللہ کے نبی نے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب اللہ نے کہا دے تو صحیح، اس کا حق تو نے مارا ہے نا، تو وہ کہتا ہے اللہ نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، گناہ ہے میرے پاس، میں کہاں سے دوں؟ وہ بندہ کہے گا اللہ میرے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، میرے گناہ اس کے سر پہ ڈال دے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، یہ جملہ سننے کے بعد رونے لگے. یہ وہ مسئلہ ہے، میدان محشر کے اندر اتنا سخت دن ہوگا، اس دن کوئی بندہ کسی بندے پر مہربان نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی پڑی ہوگی نا سب کو. اور اس جگہ پر وہ بندہ کہے گا اللہ جب نیکیاں نہیں ہیں میرے گناہ اس پہ ڈال، وہ جہنم میں جائے مجھے جنت میں جانا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے اے بندے جھگڑنا کم کرو، ذرا دیکھو تو صحیح میری طرف. اللہ کہیں گے وہ جو ذرا سر اٹھا کر تو دیکھو کیا ہے. اب دیکھنے کے بعد دونوں پریشان حیران ہیں. کیا ہے؟ ایک جنت ہے، جنت جو شہروں کے مطابق سجائی گئی ہے، سونے چاندی سے بنائی گئی ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اس خوبصورتی کا تذکرہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ حیران ہو کر کہیں گے اے اللہ اتنی خوبصورت جنت، وہ بھی شہر کے شہر، سونے اور چاندی سے اس کی اینٹ رکھی گئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ کہے گا جو مانگ رہا تھا نا مجھے حق چاہیے، اللہ سے کہے گا اللہ اتنی بہترین جنت یہ کس کو دی جا سکتی ہے؟ یہ تو نبیوں کی جنت ہو سکتی ہے، یا عام انسان کی نہیں، یا تو صدیقین شہداء کی ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہے گا آج یہ جنت بکنے والی ہے، بکنے والی. اللہ اس جنت کو کون خریدے گا؟ اتنی عالی شان جنت. جبکہ اللہ کے نبی دنیا میں کہہ رہے ہیں ایک بالشت یعنی جنت میں جگہ اگر خریدنا ہو، پورے دنیا کے خزانے پوری دنیا بھی اگر دیں گے تو وہاں جنت نہیں ملے گی، اتنی قیمت والی ہے. صلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کے نبی بڑی مہنگا سودا ہے وہ.
اور یہ بکنے والی وہ بھی میدان محشر میں. اب نیکیوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے دنیا میں جا کر نیکیاں کما کر وہ جنت خریدیں، ایسا بھی نہیں ہے. اب دوبارہ ہمیں دنیا میں بھی نہیں بھیجا جائے گا. اب کون خریدے گا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو خرید سکتا ہے. کیسے؟ تو کیسے خریدے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو اس لیے ایسا خریدے گا کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، آپس میں اصلاح کر لے. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ آپس میں اصلاح کر لے. جو حق مانگ رہا تھا نا، یہ کام کر کہ تو اسے معاف کر دے، آپس میں اصلاح کر دے. جو نفرت ہے تیرے دل میں اس کے بارے میں دور کر لے، آپس میں مل جاؤ محبت کے ساتھ، میں تجھے وہ جنت دوں گا. اس کا باغ یعنی اس کی کلی کلی کھل جاتی ہے. فوراً اللہ کے سامنے کہتا ہے اللہ جب ایسا مسئلہ ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، مجھے جنت چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب جب دونوں مل گئے ہیں ایک کام کرو، یہ جنت دونوں کے لیے ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جب ہماری اصلاح کرتا ہے تو ہمارا کتنا حق بنتا ہے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں اللہ سے ڈرو، آپس میں اصلاح کرو، کیوں میں اللہ بھی اپنے بندوں کی اصلاح چاہتا ہے. تو ضرورت ہے معاشرے کے اندر. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان محبت و الفت عطا فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. ابھی ہمارے ایک بھائی فلسطین کے بارے میں بتا رہے تھے. وہ صاحب ہم اچھے ہیں، فلسطین کی حالت بری ہے. صحیح بتائیے آپ کیا حالات ہیں وہاں پہ؟ بچوں کو مارا جا رہا ہے، ماں سے بچوں کو جدا کیا جا رہا ہے. کیا کیفیت ہوگی؟ بھی سکون میں ہیں، آرام سے ہیں. ہماری بھی دیکھیں، ہمارے وہاں کے حالات اگر دیکھیں گے بھی ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ سکت نہیں ہے، وہ ہمت بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ سکیں اس کے بارے میں. عجیب حالات ہیں، عجیب کیفیات ہیں. دعا کریں ان کے حق میں. ہماری اولاد اچھی ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہاں بھوکے مر رہے ہیں. کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، علاج کے لیے کوئی اور چیز نہیں مل رہی ہے. دعا کریں، کیونکہ جب ہم آپس میں رہ کر نفرتیں جب کریں گے تو ایسی چیزیں یاد نہیں آتی ہیں. کیوں؟ سب اپنا اپنا جب سوچے گا تو غیر کا کہاں سے سوچے گا؟ بھائی چارے کی کہاں سے آئے گی ہمارے بیچ میں؟ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان کی، ان کی مال کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ انہیں صحت و تندرستیوں سے اللہ نوازے. اللہ تعالیٰ جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھوک اور پیاس کی اللہ مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ جہاں تک ان کے لیے مدد پہنچنا ہو اللہ ان کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے چھوٹی موٹی نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ روزوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے نوافل کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.